دنیا کی محبت میں مت پڑو، دنیا کی محبت تمہیں کچھ نہیں دے گی سوائے دھوکے کے۔ رب ذوالجلال سے محبت کرو۔ اگر دنیا کے مکر و فریب میں پڑو گے، دنیا کے محبت کے چکر میں پڑو گے، تو قبر میں بھی پچھتانا پڑے گا، بروز حشر بھی پچھتاتے ہوئے نظر آؤ گے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کی بیوی بہت ہی حسین و جمیل، بہت ہی خوبصورت تھی، اس کے حسن کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ جب کوئی شخص اس کے حسن کو دیکھتا تو بغیر تعریف کیے آگے نہیں بڑھ پاتا تھا، اتنا زیادہ وہ حسین و جمیل خوبصورت تھی۔ اور اس عورت کا شوہر اس سے ٹوٹ کر پیار کرتا تھا، ٹوٹ کر محبت کرتا تھا، کیونکہ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ اس عورت کا شوہر اپنی بیوی کو پلکوں پر بٹھا کے رکھتا تھا، وہ اپنی بیوی سے اتنا محبت کرتا تھا کہ جس طریقے سے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دو تو مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ پاتی ہے، ایسے ہی وہ آدمی اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ پا رہا تھا۔ یہ خوبصورت زندگی کے پل دونوں میاں بیوی کے گزرتے جا رہے ہیں۔ ایک دن اس شخص کی بیوی کے زندگی کا سورج غروب ہو گیا، موت کا فرشتہ آتا ہے، روح نکال کر چلا جاتا ہے، اس عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ عورت مر جاتی ہے۔ لوگ اسے نہلاتے ہیں اور کفن پہنا کر دفن کر کے واپس چلے آتے ہیں، مگر اس عورت کا شوہر اپنی بیوی کی قبر سے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہٹتا ہے، اور وہ اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگتا ہے، ساون بھادو کا روپ اختیار کر کے رونے لگتا ہے، اور وہ اپنی بیوی کی قبر پہ تقریباً کئی سالوں تک روتا رہا۔ ایک دن قبرستان کے راستے سے حضرت عیسیٰ روح اللہ کا گزر ہوتا ہے۔ جب آپ کے کانوں میں رونے کی آواز ٹکراتی ہے، آپ قبرستان میں داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص قبر پر بیٹھ کر رو رہا ہے۔ آپ قریب میں جاتے ہیں، جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے بندے خدا کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی کیا بتاؤں، میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میری بیوی بہت حسین و جمیل، بہت خوبصورت تھی، اس کے بغیر میں رہ نہیں پا رہا ہوں، تنہائی مجھے مار دے رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کر رہا ہوں، اے اللہ یا تو میری بیوی کو زندہ فرما دے یا مجھے بھی موت دے دے۔ حضرت عیسیٰ جب اس شخص کے اس درد بھرے داستان کو سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری بیوی زندہ ہو جائے تو تم رونا دھونا بند کر دو گے، تم اپنی بیوی کو گھر لے کر چلے جاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں اپنی بیوی کو گھر لے کر چلا جاؤں گا، میں روؤں گا نہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور پھر قبر کے پاس میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے مردے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اتنا سننا ہوتا ہے کہ وہ قبر شک ہوتی، وہ قبر پھٹتی ہے، اور قبر کے اندر سے ایک حبشی انسان نکلتا ہے جس کے زبان سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، جس کے کانوں سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی تھی، اور وہ جب قبر سے نکلتا ہے تو فوراً کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ پھر حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ تمہارے زبان سے آگ کے شعلے کیوں نکل رہے ہیں، کانوں سے آگ کی چنگاریاں کیوں نکل رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی بڑے افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے، میں ان کانوں سے غیبت کو سنتا تھا اور زبان سے غیبت کیا کرتا تھا، میں اس زبان سے چغلی کیا کرتا تھا، اور میں اس زبان سے گانا گایا کرتا تھا، جس کی سزا مجھے آج مل رہی ہے، جس کی وجہ سے مجھ پر عذاب ہو رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ نے کہا کہ جو تم نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، اللہ تمہارے کلمہ پڑھنے کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اے شخص تو کہتا تھا کہ اس قبر میں تمہاری بیوی ہے، یہ تو ایک حبشی انسان نکلا۔ تو اس نے کہا کہ میری بیوی کی قبر یہ بغل والی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ نے اس حبشی کو کہا کہ اللہ کے حکم سے تو دوبارہ مر جا، اور وہ دوبارہ مر جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ بغل والی قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اے مردے اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ اتنا کہنا ہوتا ہے کہ قبر پھٹتی ہے اور قبر کے اندر سے ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت نکلتی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یہی تو میری بیوی ہے، وہ شخص ہنسنے لگتا ہے اور اس کو خوشی حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی یہی میری بیوی ہے، اس کے بغیر میرا جینا نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ چلو تم اپنی بیوی کو اپنے گھر پر لے کر چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ شخص اپنی بیوی کے بال وغیرہ سنوارنے لگتا ہے، چہرے پہ جو مٹیاں لگی تھی اس کو صاف کرتا ہے اور کپڑے کو درست کرتا ہے، اور اپنی بیوی کو گھر لے کے جانے لگتا ہے۔ تو اپنی بیوی سے کہتا کہ میں بہت تھک چکا ہوں تمہارے یاد میں بہت روتا تھا، تمہارے بغیر میرا جینا مشکل ہو گیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ران پر اپنے سر کو رکھ کر تھوڑا سا آرام کر لوں۔ وہ جو قبر سے عورت نکلی تھی، اس کے ران پہ اس عورت کا شوہر
سر رکھ کے سونے لگتا ہے اور اس کو نیند آ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد قبرستان کے راستے سے ایک شہزادے کا گزر ہوتا ہے جو گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہا تھا۔ اس شہزادے کی نظر اس حسین و جمیل عورت کے چہرے پہ پڑتی ہے، اور اس حسین و جمیل عورت کی نگاہ اس شہزادے پہ جب پڑتی ہے تو دونوں ایک دوسرے سے عشق کرنے لگتے ہیں، پیار کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کی نگاہیں ایک دوسرے سے بات کرنے لگتی ہیں۔ اور اس شہزادے نے اس حسین و جمیل عورت کو اشارہ کیا کہ تم میری طرف آؤ۔ وہ عورت اپنے شوہر کے سر کو زمین پہ رکھ دیتی ہے اور اس شہزادے کے ساتھ بیٹھ کر چلی جاتی ہے۔ جب اس شخص کی آنکھ کھلتی ہے اور اپنے بیوی کو وہاں نہیں پاتا ہے، بہت تعجب میں پڑ جاتا ہے، رونے لگتا ہے کہ میری بیوی کہاں گئی، تلاش کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ کیا دیکھتا ہے کہ گھوڑے کے قدموں کے نشان بنے ہوئے ہیں، اور وہ قدموں کے نشان کے ذریعے سفر کرنے لگتا ہے، اور وہ وہاں پہ جا کے پہنچتا جہاں پہ اس کی بیوی اور وہ شہزادہ کھڑا تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد یہ شخص اسے شہزادے سے کہتا ہے کہ تم میری بیوی کو یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو، یہ میری بیوی ہے۔ وہ شہزادہ کہتا ہے کہ یہ میری لونڈی ہے، یعنی یہ میری گرل فرینڈ ہے۔ پھر یہ شخص کہتا ہے کہ شاید تمہیں بھول ہو رہی، یہ میری بیوی ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ کیا تم بیوی لگا رکھے ہو، میں تمہاری کوئی بیوی نہیں ہوں، میں تو اس کی گرل فرینڈ ہوں۔ وہ بہت تعجب میں پڑ جاتا ہے اور تینوں آپس میں بحث کرنے لگتے ہیں۔ اتنے میں اسی راستے سے حضرت عیسیٰ روح اللہ کا گزر ہوتا ہے۔ وہ شخص جب حضرت عیسیٰ کو دیکھتا ہے، قریب میں جانے کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اسی عورت کو تو قبر سے زندہ فرمایا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا ہاں میں نے اسی عورت کو قبر سے زندہ فرمایا ہے۔ اتنا سننا ہوتا کہ وہ عورت کہتی ہے کہ توبہ توبہ، اللہ اکبر، آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس عورت نے حضرت عیسیٰ کو بھی جھوٹا بنا دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تم سچ بول رہی، میں نے تمہیں قبر سے نہیں زندہ کیا ہے۔ وہ کہتی کہ نہیں، میں تو اس کی گرل فرینڈ ہوں، اس کی بیوی نہیں ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ جس طریقے سے میں نے اللہ کے حکم سے تجھے زندہ فرمایا تھا، جا اب تو اللہ کے حکم سے دوبارہ مر جا۔ اور وہ عورت فوراً وہاں پہ انتقال کر جاتی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ نے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے لوگوں، جس کو ایسا انسان دیکھنا ہو کہ جو کفر کی حالت میں مرا ہو اور ایمان کی حالت میں کھڑا ہوا ہو، اور پھر ایمان کی حالت میں مرا ہو اور جنت میں اپنا اعلیٰ مقام حاصل کیا ہو، تو اے لوگوں اس حبشی انسان کو دیکھ لو۔ اور جو لوگ ایسی عورت کو دیکھنا چاہتے ہوں کہ جو ایمان کی حالت میں مری ہو اور کفر کی حالت میں کھڑی ہوئی ہو اور کفر کی حالت میں پھر مری ہوئی ہو اور جہنم کی آگ میں جل رہی ہو، وہ لوگ اس عورت کو دیکھ لیں۔ پھر حضرت عیسیٰ نے اس شخص سے کہا کہ تم اپنی بیوی کی قبر پہ کتنا سالوں تک بیٹھ کر روتے رہے، اور آج تمہاری بیوی نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تمہیں تنہا چھوڑ دیا، چند سیکنڈ میں تمہاری بیوی تمہیں دھوکہ دے دی۔ کاش تم اللہ کی یاد میں روتے تو آج میرا رب تمہیں ایک پل کے لیے بھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔